بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا، اور نہیں، تکفرونی، تم میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ یاد کہاں پر ہوتی ہے؟ یاد دل میں ہوتی ہے، اور جب دل میں ہوتی ہے تو زبان پر بھی آ جاتی ہے، پھر عمل میں بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے مطابق کوئی کام یاد آ جاتا ہے تو انسان اسے جلدی سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کھا پی بھی رہا ہے، کسی سے بات بھی کر رہا ہے، تو تب بھی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یاد دل میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے خدائی دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ذکر میں تسبیحات بھی ہیں، ذکر میں قرآن بھی آ جاتا ہے، ذکر میں نماز بھی ہے، ذکر میں دین کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تو یہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسا کہ شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے، اور یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو، یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ اور پھر فرمایا کہ یہ ذکر کرنا ہر چیز سے بہتر ہے۔ ہمیں بھی ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم صحت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ ذکر کرنا شیطان کو بھگا دیتا ہے، ذکر کرنا یہ رحمان کو راضی کرتا ہے، ذکر دل سے غم پریشانیوں کو دور کرتا ہے، دل کے لیے خوشی کھینچ لاتا ہے۔ یہ ذکر کرنا جسم اور دل کو طاقت دیتا ہے، دل اور چہرے کو روشن کر دیتا ہے، اور یہ ذکر رزق کو کھینچ کر لے آتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان فضول باتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ذکر کی عملی شکل ہے۔ شکر ادا کرو، زبان سے بھی شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور عمل سے بھی شکر ادا کریں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو یہ عملاً شکر ہے۔ تو فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو تم دنیا والوں کے سامنے میرا ذکر کرتے ہو، میں تمہیں ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو معصوم ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ قریبی وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو۔ تو جتنا ذکر کرو گے اللہ کے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے۔ اور سب سے بہترین روزے دار کون ہے؟ جو سب سے بہترین روزے دار وہ ہے جو روزے کی حالت میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے بہترین روزے دار کون نہیں بننا چاہے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے، تم مجھے یاد رکھ، بھول نہیں۔ یاد رکھنا شکر ہے اور بھولنا کفر ہے۔ حسن بصری کا قول ہے، جو شخص اللہ کو یاد کرے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جو اس کا شکر کرے اسے وہ اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکرے کو عذاب کرتا ہے۔ سلف صالحین سے مروی ہے کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے،
غفلت نہ برتی جائے، اس کا شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو استعینو، تم مدد مانگو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب فرمایا کہ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا نعمت کی یا پھر تکلیف کی۔ کبھی آرام اور راحت ہوتا ہے، کبھی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو جب نعمتیں ملے تو ذکر اور شکر کرو، اور اگر تکلیف آئے تو صبر کرو، اور صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے اور رویے سے روک لے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور صبر کوشش سے آتا ہے۔ جیسے ہی تکلیف پہنچتی ہے، پہلی چوٹ پر ہی صبر کرنا ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر وہ ہے جس وقت صدمہ پہنچا ہے اسی وقت صبر کرنا ہے۔ اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے، صبر کے لیے نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے، یعنی جب انسان خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو وہ غم رک جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر صبر کرنا، ان کے چھوڑنے پر صبر کرنا۔ دوسری ہے اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر صبر کرنا۔ ایک اور تیسری قسم بھی بیان کی جاتی ہے کہ مصیبت، دکھ، درد، پریشانی پر صبر کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا ولا، اور نہ، تقولو، تم کہو، لمن، اس کے لیے، یقتلو، جو مارے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن، لیکن، لا، نہیں، تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اب فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک ہے شہادت کبریٰ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اور ایک ہے شہادت صغریٰ۔ شہادت صغریٰ کی کئی قسمیں ہیں، یعنی عورت جب بچہ پیدا کرتے ہوئے اگر فوت ہو جائے تو یہ بھی شہادت ہے، یا پیٹ کے در سے کوئی فوت ہو جائے تو یہ بھی شہادت ہے۔ تو مرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو چارپائی پر، اور دوسرا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں مرنا۔ تو یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ایک مرتبہ رب نے ان سے دریافت کیا، پوچھا ان سے کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ، ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا، پھر انہوں نے یہی کہا، پھر سوال کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں اور پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا اجر پائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن، لیکن، لا، نہیں، تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی ہے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کچھ، مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ، اور نقصان سے، مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، یعنی دنیا میں طرح طرح کے امتحانات آئیں گے،
آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان پر صبر کرنا ہے تاکہ تمہیں اجر ملے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزماتے ہیں تھوڑا خوف دے کر۔ تھوڑا خوف کیوں کہا؟ تھوڑا، کیونکہ اگر پورا خوف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پورا خوف دیتا تو مر جاتے، تو تم مر جاؤ گے۔ یہ میرا رحم ہے کہ تھوڑا خوف دیا، تھوڑی بھوک دیتے ہیں، بھوک سے تھوڑی۔ اگر ساری بھوک دیتے تو فرمایا تم مر جاتے۔ کبھی دکان جل جاتی ہے، کبھی کوئی قتل کر دیتا ہے، انسان مر جاتا ہے، کبھی پھل وغیرہ خراب ہو گئے، کیڑا لگ گیا یا باغ وغیرہ جل گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی خوف دیتے ہوں، تھوڑا خوف دیتا ہوں۔ تھوڑی تھوڑی آزمائش انسان کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر پورا کرتا، اگر پورا خوف دیتا تو تم مر جاتے۔ والجوئی، اور بھوک سے، ونقصن، اور من الاموالی، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور پھر پھلوں کی کمی سے۔ پھلوں سے مراد اولاد بھی ہے، تو ان سب پر صبر کرنا ہے۔ تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہے اور ایک سزا۔ آزمائش اس لیے تاکہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ جو برے اعمال کر رہا ہے تو وہ اس سے رک جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میری آزمائش سب سے بڑی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے حالات دیکھیں، اگر ہم لوگوں کی کہانیاں سنیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ میرا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، کیسے کیسے دکھ میں انسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کے نیک بندے بھی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیفیں، پریشانی، مصیبتیں آئیں، شاید ہی کسی پر آتی ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت پر صبر کیا۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہے، تو اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتی ہوں، لیکن میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں تو کسی کا بھی برا نہیں سوچتی ہوں۔ جب ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں آئیں تو اس وقت ہمیں اپنے سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ نیک تھے، لیکن ان پر بھی بڑی بڑی مشکلات آئی، پریشانیاں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ امتحان ضرور ہوں گے، آزمائش ضرور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتا ہے؟ فرمایا انبیاء کرام۔ فرمایا پھر کون ہوتا ہے؟ فرمایا علماء۔ فرمایا پھر ان کے بعد؟ کہا نیک لوگ۔ ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہیں، کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد چھوٹی سی قمیض کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آزمائش پر خوش ہوتے ہیں بانسبت اس کے کہ انہیں کچھ دیا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، اللہ نے ہمارے ساتھ برا نہیں کیا۔ تو انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں پختہ ہوتا ہے پھر مصیبتیں بھی زیادہ سخت آتی ہیں، زیادہ سخت ہوتی ہیں، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے اور پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں اس طرح پھرتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبت، تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مقصد اس انسان کی بھلائی ہوتی ہے، اس بندے کو اپنا بنانا ہوتا ہے، اسے دین کی طرف بلانا ہوتا ہے، اسے جنت عطا کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے نا کہ اگر میں اس کو دنیا زیادہ دوں گا تو یہ مجھے بھول جائے گا، یہ اسی میں لگا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں رکاوٹیں، اس کی دنیا میں رکاوٹیں ڈال ڈال کر اسے اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ اللہ جب بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ بندہ اس کیفیت اور حالت کی بنا پر، اپنی کیفیت اور حالت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے، یعنی اس مصیبت کو وہ بندہ ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اسے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کب؟ جب تک کہ وہ اسے کہ جو اسے تکلیف پہنچی ہے وہ اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر پیش نہیں کرتا، یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ، اذا جب اصابتہم، پہنچے ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے، و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت ہر اس چیز کو جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ کو بری لگتی ہے، وہ سب مصیبت میں ہے، وہ سب مصیبت ہے۔ کانٹا چبھنے پر بھی اجر ملتا ہے، کانٹا چبھا یہ بھی تکلیف ہوئی ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ یا کوئی آپ کے ہاتھ پہ چھری وغیرہ کوئی کٹ لگ جاتا ہے، اس پر بھی آپ صبر کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے۔ برتن دھوتے ہوئے کوئی کچھ لگ گیا ہے، برتن ٹوٹ گیا ہے، ان سب چیزوں پر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا اس دعا کو پڑھنے کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور جب زندگی میں وہ تکلیف جب ہمیں دوبارہ یاد آتی ہے اور پھر دوبارہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر اتنا ہی اجر لکھ دیا جاتا ہے جتنا پہلی بار دعا پڑھنے پر لکھا گیا تھا۔ تو ہمیں ہر مصیبت پر، ہر تکلیف پر، پریشانی پر، جو بھی ہمیں تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، ہمیں دعا پڑھ لینی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آگے فرمایا اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں۔ تو اس آیت میں صبر کرنے والوں کے لیے 3 وعدے ہیں۔ کون سے 3 وعدے ہیں؟ فرمایا صلوات، یعنی برکتیں ہیں، اور دوسری رحمت، رحمت ہے، اور پھر تیسری مہتدون، ہدایت پر ہیں۔ جب ایک نیک آدمی کو مصیبت پہنچنے پر تسلی دی گئی، ایک آدمی کو مصیبت اسے جب پہنچی تو اس کو تسلی دی گئی، تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ صبر پر اللہ نے مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات برکتیں ہیں، اور پھر رب کی طرف سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں دوسری بات، اور تیسری یہ کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی گواہی ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے، کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت پر ہے، اور یہ 3 چیزیں انہی کو ملتی ہیں جو صبر کرتا ہے، کیونکہ صبر میں خیر کثیر ہے، بہت زیادہ بھلائی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چھوٹے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے پر بہت زیادہ خیر ہے، بھلائی ہی بھلائیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کے حالات میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، کوئی انسان ہے جس سے آپ کو اذیت ملتی ہے، یا آپ کے اپنے بچے ہی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، یا رزق کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، یا صحت کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو ان سب پر جب انسان صبر کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مشکل سے نکل آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً زیادہ ثواب بری آزمائش کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے بخشش بھی لکھ دی ہے، اجر عظیم بھی ہے، صبر کا بدلہ جنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی اور بدلے کو پسند نہیں کروں گا، یعنی جنت ہی جنت ہے، اس کے لیے جو صبر کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔